بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال مقاربتی روشن لگے گی او حصولا او اخذا فی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خصوصی جو افعال ہیں ان کی بحث چل رہی ہے۔ افعال قلوب آگے ہیں وہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، وہ دونوں مفعول بن جاتے ہیں۔ افعال ناقصہ آگے ہیں وہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اول اسم بن جاتا ہے، ثانی اس کی خبر بن جاتی ہے۔ ان افعال میں سے تیسری قسم ہے افعال مقاربہ۔ ان افعال میں سے تیسری قسم ہے افعال مقاربہ۔ اگر چوتھی فعل تجب آ رہی ہے تو پانچویں افعال مد و ضم ہے جی، بات سمجھیے جی۔ تو یہ 5 قسم کے فعل ہیں جو خاص خاص ہیں جی۔ افعال مقاربہ کون؟ افعال مقاربہ اور ویکھن ایک رعاشیہ پھر انہوں پڑھ دیں۔ جان اس بات کو کہ یہ افعال کانا کے اخوات سے ہیں، کیوں باوجہ ہونے ان کے کہ فاعل کو پکا کرتے ہیں ایک صفت پر، جیسے کاناری کر دے سن، مگر یہ کہ پھر سوال ہے کہ اس کو علیحدہ ان کو علیحدہ کیوں کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں شامل کر دیتے افعال مگر یہ کہ علیحدہ کیا ہے مصنف علیہ رحمٰن نے مقاربہ کو ذکر کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ ان کی خبر خاص ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی خبر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ان کی خبر خاص ہوتی ہے، باوجہ خاص ہونے ان کی خبر کے فعل مضارع کے ساتھ، پھر کبھی ان کے ساتھ کبھی بغیر ان۔ اور دوسرا ممتنع ہے ان کی خبر کی تقدیم خود ان پر، جبکہ ان کی تو خبر مقدم ہو سکتی ہے۔ اب پڑھا یہ مسئلہ جی۔ اور جائز ہے کانا کی خبر کی تقدیم کس پر؟ کانا پر۔ وعرفہا اور تعریف کی مصنف نے بائیں طور، یہ بائیں طور پھر پڑھ دیں، ہوں اوپل پڑھ لیے سنیں وہ گل سمجھ آئی ہے۔ افعال مقاربہ ما وہ فعل ہیں یا وہ افعال ہیں، وہ فعل ہیں جو وضع کیے گئے ہیں خبر کو مبتدا کے قریب کرنے کے لیے بطور امید ہے کہ یہ خبر مبتدا کو حاصل ہو جائے گی، یا بطور حصول کہ خبر حاصل ہونے والی ہے، پکی بات ہے، یا فاعل جو ہے یعنی مبتدا وہ خبر حاصل کرنے میں شروع ہو چکا ہے جی۔ افعال مقاربہ افعال مقاربہ وہ کدھر گئے نو سارے؟ جو وضع کیے گئے ہیں خبر کو قریب کرنے کے لیے مبتدا کے، کہ افعال خبر کو قریب کرنے کے لیے مبتدا کے، یعنی کوئی نہیں، یہ جو قرب ہے نا یہ 3 قسم ہے، رجاءً حصولاً اخذاً فی ہے کہ رجاءً یعنی خبر اسم کے قریب خبر اسم کو حاصل ہونے والی ہے، امید ہے، یا خبر اسم کو حاصل ہو رہی ہے، پکی بات ہے، یا فاعل خبر کے حصول میں شروع ہو چکا ہے، فاعل خبر کے حصول میں شروع ہو چکا ہے۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں خبر کو، چونکہ جملے اسمیہ پر آتے ہیں، خبر کو مبتدا کے یعنی اپنے فاعل کے قریب کرنے کے لیے۔ اب یہ جو قرب ہے نا، یا اس قرب کی امید ہے کہ کیا مطلب کہ امید ہے کہ یہ خبر اس مبتدا کو حاصل ہو جائے گی، یا حصولاً
کہ یہ خبر مبتدا کو حاصل ہونے والی ہے، پکی بات ہے، یا یہ ہے کہ فاعل خبر کے حاصل کرنے میں شروع ہو چکا ہے، شروعاً فی الخبر اے فی تحصیل، اس کے حاصل کرنے میں شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ تین صورتیں، یہ کن کی؟ افعال مقاربہ کے۔ سنیں تو حاشیہ پڑھ لیں۔ افعال مقاربہ وہ فعل ہیں جو وضع کیے گئے ہیں خبر کے قریب کرنے کے لیے بطور امید یا بطور حصول یا شروع ہونا فاعل کا خبر کے حاصل کرنے میں۔ افعال مقاربہ وہ فعل ہیں جو وضع کیے گئے ہیں خبر کے قریب کرنے کے لیے بطور امید یا بطور حصول یا شروع ہونا فاعل کا خبر میں۔ جی افعال مقاربہ وہ فعل ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں خبر کو قریب کرنے یا کے لیے، قریب کرنے کے لیے یا امید کے اعتبار سے امید کے اعتبار سے یا حصول کے اعتبار سے یا شروع ہونا فاعل کا خبر کے حاصل کرنے میں، اس اعتبار سے۔ جی فالاول عسى وهو غير متصرف تقول عسى زيد ان يخرج وعسى ان يخرج زيد۔ چلو جی، ان میں سے جو افعال مقاربہ ہیں ان میں سے پہلے سے مراد ہے جو امید کے لیے، کس کے لیے؟ خبر کا حصول مبتدا کے لیے، فاعل کے لیے کیا ہے؟ امید ہے کہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کون ہے؟ عصا ہے۔ کیا ہے؟ عصا۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بین سطور کہ عصا، صحیح یہ ہے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فعل غیر متصرف ہے، یہ صرف عصا کی گردان جو ہے نا وہ ماضی ہے، باقی اس کی گردان کوئی نہیں ہے۔ سنیں ہی صرف ماضی گردان سنا دے، عصا، عصا یا عصو، عصت، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عصا فعل ہے لیکن فعل غیر متصرف ہے۔ کیا کہ جی ان میں سے افعال مقاربہ میں سے پہلا ہے عصا، تو یہ صحیح یہ ہے کہ یہ فعل ہے اور یہ فعل بھی غیر متصرف، یعنی صرف ماضی ہے، باقی اس کی کوئی گردان نہیں۔ اصل تو ماضی تو وہ علامتیں لگا کر بنتا ہے، سیکھے سے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل ہے کہ مضارع، امر، اسم، فاعل وغیرہ یہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل متصرف ہے، اس کی گردان آتی ہے۔ سنیں ہی اے شاباش۔ اچھا آگے اس کی مثال دی ہے جی، تو آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اور پیچھے بارہ پڑا ہے کہ عصا کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے اکثر ان کے ساتھ، اکثر کبھی کبھی ان کے بغیر، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ عصا کی خبر کو مضارع کو مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر، تو پھر وہ آپس میں فعل فاعل بن جاتے ہیں اور وہ جملہ اسمی جملہ فعلیہ بنتا ہے، تو وہ بتاویل مصدر ہو کر عصا کا، تو اب عصا تامہ ہو جائے گا۔ اب عصا دو، تیسرا گون ہے۔ کیا کہ جی عصا کا جو استعمال ہے اکثر استعمال یہ ہے کہ جملے اسمیہ پر آتا ہے جس کی خبر فعل مضارع ہے اور ان کے ساتھ، اکثر عصا زید ان یخرج، عصا قریب ہے یہ کہ زید نکلے گا، یہ امید ہے کہ زمانہ قریب میں زید نکلے گا۔ جی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ان مضارع بما ان، یہ فاعل بنتا ہے عصا کا، تو جو مبتدا تھا وہ مؤخر ہو گیا تو وہ اس کا فاعل بن گیا۔ مثلاً تو اب یہ فعل فاعل بتاویل مصدر ہو کر نا، یعنی عصا خروج زید کی
عصا خروج زید اے مطلب عصا تاما یہ ساتام ہے چونکہ اب یہ فعل کے ساتھ پورا ہو گیا. آگے وقد وقد یحذف ان بس کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ عصا جو ہے اس کی خبر فعل مضارع تو ہوتی ہے بغیر ان کے بھی ہوتی ہے بغیر غیر ان کے ان تھلے کی لکھے ہے من خبر عصا تشبیہ له ہاں من خبر عصا تو یہ کیونکہ آگے قاعدہ آ رہا ہے قاعدہ کی اکثر خبر بغیر ان کے ہوتی ہے کبھی کبھی عصا کی تشبیہ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوتی ہے اسی طرح عصا کی خبر اکثر ان کے ساتھ ہوتی ہے کبھی کبھی قاعدہ کی تشبیہ کی وجہ سے بغیر ان کے ہوتے ہیں بغیر غیر ان کے اے مطلبی سنیں اے پہلا آگے بس اول اور دیکھنا اشیاء یعنی وہ جو دنو خبر کے لیے ہے رجان بھئی امید ہے کہ خبر کا حصول قریب ہے کس کے لیے مبتدا کے لیے اور فاعل کے لیے تو وہ اول کون ہے وہ عصا ہے اور عصا غیر متصرف ہے بایمانہ کہ نہیں آتا اس سے مضارع اور اسم فاعل امر نہج وغیرہ کیوں نہیں آتا حمل کرتے ہیں عصا کو لعل پر کیونکہ لعل بھی کس کے لیے آتا ترجی امید کے لیے انشاء ترجی اور یہ بھی انشاء کے معنی کو متضمن ہوتا ہے لہذا مشابہ ہو گیا یہ کس کے ہر ایک ان دونوں میں حصول کے طمع کے لیے ہے اور اشفاق ڈر بشاید نہ ہو ول اسی لیے نہیں استعمال ہوتا عصا کتھے بھئی عصا زید نہیں یتیرا بھئی قریب ہے یہ کہ زید اڑے گا کیونکہ امید محال دی نہیں ہوندی امید ممکن دی ہوندی سنیں ہی اے شابہ سے چلو جی پس اول عصا ہے اور عصا غیر متصرف ہے یعنی فعل ہے صحیح بات یہ ہے اور ہے کون سا کہ تم عصا زید نہیں یخرجا حاصل معنی ہے قاربا زید الخروجا قریب ہو گیا زید کس کے نکلنے کے اور عصا ان یخرج زید معنی لکھے کاروبا خروجو زید اے مفرد بنائے عصا اس استعمال پر کیا ہے اور اول استعمال پر اور کبھی حذف کیا جاتا ہے ان عصا کی خبر سے تشبیہ دیتے ہوئے عصا کو کس کے ساتھ قاعدہ کے ساتھ ہاں جی شابہ جی بس اول عصا ہے اور وہ غیر متصرف ہے کہ تم عصا زید ان یخرج اور عصا ان یخرج زید اور کبھی حذف کیا جاتا ہے ان بس اول عصا ہے اور لہذا عصا زید یخرج عصا اے کبھی کبھی جی کہتو عصا زید ان یخرج اور عصا ان یخرج زید اور کبھی حذف کیا جاتا ہے ان کس سے مضارع سے جو عصا کی خبر ہے جی والثانی اے پہلا آگے بسانی والثانی قاعدہ تقول قاعدہ زید یجیء وقد تدخل ان بس افعال مقاربہ میں سے دوسرا جو حصول کے لیے ہے کس کے لیے او القسم ہوا ما وضع لقرب حصول الخبر خبر کا حصول قریب ہے ہونے والی ہے امید نہیں بلکہ آگاہ کم چلا گیا تو ثانی جو ہے وہ قاعدہ ہے کیا ہے ثانی قاعدہ قاعدہ تو قاعدہ کا اکثر خبر جو ہے وہ تو فعل مضارع ہی ہوتی ہے اکثر بغیر ان کے ہوتی ہے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے کبھی کبھی عصا زید قاعدہ زید نہیں یخرج یہ اکثر ہے قاعدہ زید یہ اور قاعدہ زید ان یخرج یہ بھی آتا ہے اب تشبیہ قاعدہ کو عصا کے ساتھ جی کیا کہ جی
اور دوسرا فعل مقارب ہے قادہ، یہ خبر کے حصول یہ اس کی وجہ ہے کہ خبر کا حصول قریب ہے، کندے واسطے؟ فاعل واسطے، جندی خبر ہے وہ، جیسے قادہ زید یجیء، تو باقی اس کا استعمال خبر مضارع اکثر بغیر ان کے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ عصا کی تشبیہ کی وجہ سے۔ جی جیسے قادہ زید یجیء بغیر ان کے، اور قادہ زید ان یجیء ان کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور ثانی ثانی یعنی جو حصول خبر کا حصول قریب ہے، خبر کا حصول قریب ہے۔ ہونے والا ہے، ثانی قاعدہ ہے۔ وہ تو فرضی مثال ساریاں غلط ہے، جتھے قرآن پاک حدیث پاک کے استعمال ہے اتھے معنی سمجھنے نے، اور ثانی قاعدہ ہے۔ ثانی قادہ ہے، کہہ تم کہہ تو قاعدہ زید یجیو، قادہ زید کی سمجھ آیا بھی؟ خبر اکثر بغیر ان کے اور کبھی داخل ہوتا ہے ان، کتھے فی خبر قاعدہ تشبیہن لہو بعصا۔ جی اور ثانی قادہ ہے کہ تو قادہ زید یجیء، اور کبھی داخل ہوتا ہے ان، اور ثانی قادہ ہے کہ تو قادہ زید یجیء، اور کبھی داخل ہوتا ہے ان۔ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى گل کو سمجھ آؤں پہ کوئی نہیں اگے۔ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى قَادَ فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَصَحِّ۔ اچھا جی توجہ، قاعدہ اور اس کی گردان کی، کیونکہ اس کی گردان ہے قاعدہ یقادو یقاد البرقو، کہ کوئی نہیں ہے نا، تو قاعدہ جو ہے نا اس پر نفی بھی داخل ہوتی ہے، اس پر نفی بھی داخل ہوتا تو جب نفی داخل ہونا، جمہوروں کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح باقی فعل ہے نا نفی نہ ہو تو مثبت ہوتے ہیں، نفی ہو تو نفی ہو تو منفی ہوتے ہیں، قاعدہ بھی اسی طرح ہی ہے، قاعدہ بھی یہ جمہوروں کا مذہب ہے۔ کیا جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب قاعدہ پر جب نفی داخل ہوگی تو یہ بھی باقی افعال کی طرح ہوگا۔ باقی افعال کیا ہے؟ جب نفی نہ ہو تو اس بات ہے، اور نفی داخل ہو تو پھر وہ منفی ہے، تو یہ قاعدہ بھی اسی طرح ہوگا، نفی نہیں ہے تو اس بات ہے، اور اگر نفی داخل ہو تو پھر منفی ہے۔ سمجھے؟ ایک مذہب ہے کندے بارے چونکہ اس میں اختلاف ہے اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگے بڑھ وکیلا، بعد نے کہا ہے قاعدہ جو ہے یہ قاعدہ ہو تب بھی اس بات کے لیے، نفی آ جائے پھر بھی اے نفی ہوندا ہے کوئی نہیں، بڑی عجیب گل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قاعدہ اگر اس پر نفی، قاعدہ اس بات کے لیے ہوتا ہے اذا داخل حرف نفی علیہ، پہلے تو اس بات ہے ہی ہے، نفی ہو تو پھر بھی اس بات کے لیے۔ دو مذہب اگے، وقیل یکون فی الماضی للإثبات وفی المستقبل کالافعال تمسک۔ بس صبر 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 صبر۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ اگر حرف نفی داخل ہو قاعدہ جو ماضی ہے اس پر، وہ قاعدہ ماضی ساری گردان، تو اب یہ اس بات کے لیے اب قاعدہ مثبت ہی رہے گا، اور اگر حرف نفی داخل ہو قاعدہ کے مستقبل یکادوں پر تو اب وہ فعلوں کی طرح ہے، یعنی کہ جب اس پر نفی آئے گی تو یہ منفی ہو جائے گا۔ کیا کہ جی تیسرا مذہب یہ ہے کہ قاعدہ پر اگر ماضی میں حرف نفی آ جائے تو یہ اس بات یعنی فرق نہیں پڑے گا نفی ہو یا نہ ہو، اگر یکادو پر حرف نفی آ جائے تو یہ باقی مضارع پر حرف نفی آ جائے تو یہ باقی فعلوں کی طرح، یعنی نفی نہیں ہے تو یکادو مثبت ہے، نفی ہے تو تین مذہب آ گئے۔ کتنے؟ ایک بار پھر تین آخر۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ قاعدہ پر جب حرف نفی آئے تو یہ باقی افعال کی طرح ہے، یعنی مثبت منفی ہوتا ہے، مثبت نفی نہیں ہے تو مثبت ہے، نفی ہے تو، اور دوسرا مذہب ہے کہ نہیں یہ مثبت منفی ہوتا ہی نہیں ہے، منفی نہیں ہوتا، یہ اس بات کے لیے ہے۔ اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ ماضی میں اگر حرف نفی آ جائے تو یہ قاعدہ میں
قادہ میں، تو اب اس بات کے لیے ہے، اور اگر مضارع میں آ جائے تو اب یہ باقی افعال کی طرح ہے، یعنی یعنی مثبت منفی ہوگا، مثبت منفی ہوگا. سنیں دھیان کریں جب او پہلو دیکھو اترو. اور جب داخل ہو حرف نفی اور جب داخل قادہ پر تو پس قادہ مثل افعال کے ہے اصح پر. مانا کرو اور جب داخل ہو نفی قادہ پر پس وہ مثل افعال پس قادہ مثل افعال کے ہے اصح پر. اور جب داخل ہو حرف نفی قادہ پر پس وہ مثل افعال کے ہے اصح پر. او بے خود رو، یعنی فقادہ مثل باقی افعال کے نفی میں، یعنی فی نفی الخبر، بھائی معنی کہ جب داخل ہوگا اس پر کون، تو ہوگا معنی اس کا نفی خبر کے لیے جیسے باقی افعال ہوتے ہیں. سنیں اور بعض نے کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے ہوتا ہے قادہ اس بات کے لیے. ہوتا ہے قادہ اس بات حرف نفی آ جاوے تامی کس واسطے میں؟ ہاں جی. اور بعض نے کہا ہے ہوتا ہے قادہ اس بات کے لیے. اور بعض نے کہا ہے ہوتا ہے قادہ اس بات کے او لیے. تو دیکھو یعنی لِإِثْبَاتِ الخبر مطلقاً خواہ خبر ماضی ہو یا مستقبل. کوئی بھی ہو جی. سنیں نا یہ قادہ خبر نہیں، قادہ ماضی ہو یا ماضی ہو یا مستقبل. دونوں صورتوں میں قادہ ہو یا یقاد ہو یہ مثبت ہی ہے، یعنی خبر کا اثبات ہے، خبر کا اس کے فاعل کے لیے نفی نہیں ہے. اور بعض نے کہا ہے اور بعض نے کہا ہوتا ہے قادہ اس بات کے لیے. جی اور بعض نے کہا ہے ہوتا ہے قادہ اس بات کے لیے. اور جی. بعض نے کہا ہے ہوتا ہے قادہ اس بات کے لیے. اور بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے ہوتا ہے قادہ ماضی میں ماضی میں اس بات کے لیے، یعنی خبر ثابت ہے اس کے اسم کے لیے، اور مستقبل میں مثل باقی افعال کے. من کرو اور بعض نے کہا ہے ہوتا ہے قادہ ماضی میں اس بات کے لیے اور مستقبل میں مثل افعال کے. اور بعض نے کہا ہے ہوتا ہے قادہ ماضی میں اس بات کے لیے اور مستقبل میں مثل افعال کے. آگے پڑھو. تمسکم بقولہ تعالی وما کادوا یفعلون. ان کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماضی میں اس بات کے لیے ہوتا ہے. ماضی میں یہ جو ما کادو وما کادو یفعلو نفی آئی کوئی کس پر آئی ہے؟ ماضی پر. کس پر؟ یہ اس بات کے لیے، یہ اس بات کے لیے نہیں تھے وہ قریب اس کے کہ وہ کام کرتے لیکن کیتوں نے کہ کوئی نہیں گاں ذبح کیتی کہ کوئی نہ کیتی. بھئی ایک کام کر دے معلوم نہیں سن ہوندے لیکن پھسے نے جان کے تے پھر کیتی نے. تو آندے نے کہ ماں کا دو یا فلو نفی تب وہ جو گاں ذبح نہ کیتی ہوندی تے گاں تو ذبح ہوئی ہے، لہذا پھر اس بات ہے کہ یہ اینج دلیل بڑھائی ہے تیرے یاراں. ہاں جی کیا کہ جی ان کی دلیل ماضی میں آئے تو اس بات کے لیے ہے. دلیل اس پر یہ ہے کہ وہ ما کادو یفعلون، جہاں پر کادو ماضی ہے اس پر نفی آئی ہوئی ہے اور یہ اس بات کے لیے، یہ اس بات کے لیے. اگے چلوا بے قول قول ذی الرمتی اذا غیر الحجر حجر المحبین لم یقد رسیس الہوا من حب میتا یبرح. یبرحو اس میں لم یقد ہے نا، کون؟ لم یقد. رسیس الہوا کی این دا اسمی تے یبرحو مضارع دی خبری تے ایتھے نفی والا معنی نہیں. او مضارع تے لم آوے تے کیڑی شے بندا ہے؟ اور نفی تے بندا ہوندا کی جائے میں ماضی ہے نا، گامے نو ماضی بنانا ہے جی. لم آیت کی بن گئی؟ شاعر کا شعر ہے، اس نے بھی ماضی بنایا ہے اور معنی اس بات والا ہے. معنی اوور باج پوچھ دے ہوندے کول اس بات کیویں ہویا جی. جی او کڑی سی میاں کی میاں
تو عاشق جڑے سے نا ذر رما وہ برسا ہو گیا ملاقات نہ ہوئی تو وہ لوکاں کڑی نو آکھیا تیرے یار دا عشق ٹھنڈا ہو گیا، اس آکھیا سوال ہی نہیں پیدا، ایک قریب ہی نہیں کہ ٹھنڈا ہوئے کہ چے جائے کہ مک جائے، اے قریب ہی نہیں کہ ٹھنڈا ہو جائے چے جائے کہ مطلب کی عشق ہے، مطلب کی ہے تو پھر اس بات ہوئے کہ نفی اس بات ہو جائے گل جی۔ ہاں بھی کیا کہ جی دوسری ان کی دلیل ہے دوسری ان کی دلیل ہے ذر رما اور زیت جر جوتی آئی بھی تامہ سے ذر رما کا قائل، اس میں اس نے کہا ہے لم یکد، تو یہ لم یکد جو ہے یہ ماضی منفی ہے لیکن معنی اس بات والا، کیونکہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ میرا عشق سلامت ہے، اس بات کے نفی، کیونکہ اصل معنی یہ ہے اس لیے یہ اس بات ہے۔ سنیں ہی اوپر سارا باج پڑھ دیں شعر جی۔ ہون ویکھو تو آشیے تے پھر مانا کریے گاموں، یعنی کہا ہے بعض ناویوں نے کہ بے شک قادا جب داخل عرف نفی اس پر تو ہوتا ہے ماضی میں کس کے لیے، نظر نہیں آ رہے ہیں ملی بحث نہیں لبا، کمال ہے یار، میں ٹل دیتی جا رہے ہیں۔ فرمایا بعض ناویوں نے انا قادا بے شک قادا جب داخل ہو عرف نفی اس پر تو ہوتا ہے قادا ماضی میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما قادوا یفعلون، اور تحقیق تو پہچان چکا ہے جواب اس سے پیچھے دسیا بھی فعلاں دی طرح جی، اور مستقبل میں باقی یعنی ہوگا کس کے لیے، جیسا کہ ذر رما کا قول ہے انہوں بنایا دوجی مثال جی مضارع دی جی، وہ مضارع تو نفی مان ماضی لفظ اندر مضارع جی اذا غیر الحجر المحبین لم یکد رسیس الہوا من حب میتا یبرحو، اے وما قادو اے ما کانو یقربونا کس کے فعل ذب گاں بڑی مہنگی یا اے بھی شرمندگی بھی انہیں تا کہ دسنا بھی ایو جڑے مدعی بنے نے جڑا نا جی ایو تو حضرت نے ایو ہی تو نکلے سن کے نہیں سن پھر ایو حضرت نکلے سن کے۔ اچھا جی اس شعر کے ساتھ وجہ تمسک کیا ہے، کس کے ساتھ، کس کے ساتھ وجہ تمسک یہ ہے کہ او یبرحو براح یہ منفی ہے اور لم کی وجہ سے جی بس معلوم ہوگی یہ بات کہ نفی مستقبل میں جی کیا ہے، ہاں فی المستقبل قبل نفی الخبر کسائر اور ہجر فراق رسیس میں نہیں، اضافت یہ ہے جرد قطیفہ کے قبیلے سے رسیس الہوا جڑی تے لم یکن الہوا نہیں ہے محبت جو ثابت ہے میہ کی حب سے، وہ نام ہے مشوقہ کا، تے براح کا معنی زوال، معنی شعر کا یہ ہے جب کہ بدل گئی ہیں ہجر جی اذا غیرہ ہجران الاخبار المحبین کی، ہاں بدل گئی ہیں کیا ہجران محبین ان الحب جی، تو حکایت کرتا ہے اس کی کہ بطول تھوڑتنے بطول العہد ینسا وزالت محبتہم عن قلوب المحبین، نئی قریب کے براہ بھئی اے زالہ کہ وہ قریب ہی نہیں کہ زائل ہو جائے محبت کس کی میہ کی، یعنی نہیں قریب کے نہیں قریب زوال اس کی محبت کا، تو کیسے ظاہر قریب ہی نہیں ہے تو ہوگی کیسے وہ جی، اس میں مبالغہ ہے زوال کی نفی میں۔ اب اس پر کانا حرف اس پر ہے حرف نفی داخل کس پر یکادو پر، تو خبر کی نفی کے مبالغے کے لیے، اور وہ یبرحو ہے، پس بیت مستقیم ہو گیا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے جی، لیکن بعض سوال کی طرف پھر من گیا دوسری شرح چاہ رہے ہیں جی
سنے ہی اے شاباش ہن مانا کر تو تمسک پکڑا ہے اول کون یا فی الماضی للثبات اللہ تبارک تمسک میں نے دلیل پکڑی ہے اس مذہب والے تیسرے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ وما قادوا یفعلون مراد اس بات فعل ذبح ہے نہ کہ فعل لا کے نفی اس کی کیونکہ آگے آ نہیں رہا فذابہ ہوا تو لذا ذبح کیتا نا تو لذا پھر نفی تو نہ رہی اس بات ہو گیا کہ نہیں قریب تھا کہ وہ کرتے حالانکہ انہوں نے کیتا تو لہذا اس بات والا معنی بن گیا کیڑا اور تمسک پکڑا ہے ذوالرمہ کے قول کے ساتھ جب کہ بدل گیا ہجر محبین کا نئی قریب کہ محبت ثابت میاں کی محبت سے نئی قریب کہ زائل ہو جائے اور یزول ہو وہ سمجھ آئے شعر کے کوئی نہیں بھی اے قریب نہیں کہ کی ہو جائے زائل ہو جائے اے زائل ہونے دے قریب بھی نہیں ہو سکتی اے لم یقد بھی تھے مضارع وے تے منفی والا معنی ہے بھی اے محبت زائل ہونے دے قریب نہیں چے جائے کہ زائل ہو جائے جی تمسک پکڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ وما قادوا یفعلون چونکہ نہ ذبح کیتا ہے لہذا یہ ما قادوا نفی نہ رہی کیونکہ ذبح تو کر دیا جی اور ذوالرمہ کے قول کے ساتھ اور تمسک پکڑا ہے تمسک پکڑا ہے ذوالرمہ کے قول کے ساتھ جب تبدیل ہو جائے ہجر اور جب کہ اے در وقتے کہ وہ فارسی لکھی ہو اس وقت میں کہ تغیر دہد ہجر و فراق دوستوں کا نزدیک میں شود اصل دوستی میاں کہ زائل ہو جائے اس کے نزدیک بھی نہیں ہوگا جی جب تبدیل ہو جائے ہجر محبین کا تو نہیں قریب ثابت محبت میاں ہوا میں نش کر لیں بھئی کس سے میاں کی محبت سے جو حاصل ہونے والی میاں کی محبت سے کیا ہو جائے وہ نئی قریب کے زائل ہو جائے نئی قریب کے زائل ہو جائے زائل ان کے قریب ہی نہیں ہے جی تمسک پکڑا ہے قول اللہ اے تبارک تیسرے کیلا والیاں نے جی وما قادوا یفعلون اور تمسک پکڑا ہے ذوالرمہ کے قول کے شاعری جب کہ بدل گئی ہجران ہجر جب کہ بدل گئے ہجر محبین کا ہجر نہیں قریب کہ اصل جب کہ بدلا دیا ہجر نے محبین کو کی مطلب بدلا دی ہجر نے بے محبتاں ختم ہو گئے جدو جدائیاں پہن وچوں نہ ملاقاتاں تو محبت ردی ختم ہو جاندی جب کہ بدلا دیا ہجر نے محبین کو کیوں بدلا دیتا محبت ختم ہو گئی لیکن لم یقد نہیں قریب کہ محبت ثابت ہو نہ ثابت ہو نہیں رسیس الہوا یعنی الہوا الرسیس نہیں قریب کے محبت ایسی محبت جو ثابت ہے ہم میاں کی محبت سے کہ وہ زائل ہو جائے یہ اس کے قریب نے مانا کر ایک بار شعر دوے جب کہ بدلا دیا ہجر نے اور جدائی اور فراق نے محبین کو جب کہ بدلا دیا جدائی نے محبین کی بدلا دیا کہ ان کی محبت ختم ہو گئی تو نئی قریب جرد قطیفہ اضافت صفت موصوف والتے نے الٹا کے معنی کرنا نئی قریب کے محبت ایسی محبت جو ثابت ہے رسیس کا معنی ثابت ہی ان الٹا کے معنی کر ایسی محبت جو ثابت ہے میاں کی محبت سے نہیں قریب کے نہیں قریب کے شعر سمجھے ہی اور تینوں کو ترجمہ ہے کو نہیں آیا جب کہ بدلا دیا ہجر نے فراق نے محبین کو کہ میں بدلا دیتا کہ انہوں نے محبتیں ختم ہو گئی نہیں قریب کے عشق ایسا عشق جو ثابت ہے کس سے میاں کے عشق سے محبت سے نہیں قریب کس کے آگے چل والثالث التوفیق وقرب وجعل واخذ وهي مثل قاد تیسرا سونا میں کیوں تیسرا وَهُوَ مَا وُضِعَ لِقُرْبِ الْأَخْذِ فِي الْخَبْرِ ما لکھا نہیں ہے نال
کہ جو وضع کیے گئے کس کے لیے کہ اب قریب ہے کہ فاعل خبر میں شروع ہونے والا پیچھے پڑھا گیا ہے، یار فاعل خبر میں شروع ہونے والا ہے۔ اس کے لیے 3 لفظ ہیں، 4 طوافے کا 1، کارابا 2، جعل اخذ 4۔ ہاں جی کیا کہ جی تیسری قسم تیسری قسم ہے، کیا مطلب تیسری قسم تیسری کہ بھائی فاعل خبر کے اصول کے محصول کے قریب نہیں ہے، فاعل خبر میں خبر کو حاصل کرنے کے لیے شروع ہو گیا، اور پیچھے مانا پڑھا کے ہیں پلیا۔ اور تیسرا یعنی شروع فی الخبر ہے فی تحصیل، خبر کے حاصل کرنے میں فاعل، اور فاعل نے وہ کام شروع کر دیتا ہے جی، وہ کام کیڑا جڑا مضارع ہے اور کیڑا کام جی اس کے لیے طافے کا 1، طافے کا کارابا جعل اور اخذ۔ اچھا یہ استعمال میں کس طرح ان کی خبر ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے بغیر ہوگی مضارع؟ کہتے ہیں یہ استعمال میں قاعدہ کی طرح، استعمال میں یعنی اکثر خبر ان کی بغیر ان کے ہے، اور کبھی کبھی ہاں جی کیا کہ جی ان چاروں کا استعمال قاعدہ کی مثل ہے، یعنی کہ اکثر استعمال قاعدہ نہیں، یہ چاروں استعمال میں قاعدہ کی طرح ہیں، یہ چاروں استعمال میں قاعدہ کی طرح، یعنی اکثر ان کی خبر ان کے ان کے بغیر ہوگی اور کبھی کبھی ان کے ساتھ۔ اے مطلب بھی وہی مثال نہیں پچھلے پھر آئیں دوسرا جا جاندی نہیں۔ اور تیسرا اور پہلا سی کہ وہ جو نا بے دلالت کرتا ہے کہ خبر کا حصول قریب ہے کس کے؟ فاعل کے، اس کی امید ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خبر کا حصول ہو رہا ہے کس کے لیے؟ فاعل۔ تیسرا یہ ہے کہ فاعل خبر کے حاصل کرنے میں شروع ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے جی۔ اور تیسرا طوافے کا اور کارابا بفتح را من القروب نزدیک شدن کسرا بکارے کارابا اور جعل اور اخذا سارا من ہے کیے اور وہ اور احاظ الافعال فی الاستعمال، اور یہ معنی میں نہیں استعمال میں، معنی علیحدہ ان کا، اس کا معنی علیحدہ ہے۔ اور یہ مثل قاعدہ کے ہیں، یعنی تقاضا کرتا ہر ایک ان سے اسم کا اور خبر ان کی بغیر تے کدی کدی ان جی۔ اور تیسری قسم طافقہ اور کارابا اور جعل اور اخذ ہے جی، اور وہ یہ افعال مثل قاعدہ کے۔ اور تیسری قسم تفریقہ اور کارابا اور جعل اور اخذ اور یہ مثل قاعدہ کے ہیں۔ وَأَوْشَكَ مِثْلُ عَصَا وَقَالَ فِي الْإِسْتِعْمَالِ، ایک ہے اوشاکا کی، اوشاکا لیکن ہے یہ تیسری قسم سے، اوشاکا تیسری قسم یعنی شروع ہو چکے ہیں۔ استعمال میں یہ سا کی طرح بھی ہے اور کی مطلب ہے کس کی خبر ان کے ساتھ بھی آتی ہے اور انج کیا کہ جی تیسری قسم میں سے ایک اور فعل ہے اوشاکا۔ اوشاکا اس کا استعمال عصا کی طرح بھی ہے اور قاعدہ کی طرح۔ عصا کی طرح کا مطلب ہے خبر اس کی ہم فعل مضارع ان کے ساتھ، قاعدہ کی طرح خبر فعل مضارع بغیر ان کے۔ اور تو بے خناشیہ یعنی منع کر لا پچھلا کر لی رہندے۔ اور اوشاکا مثل عصا کے اور قاعدہ کے ہے تیسری قسم چوں استعمال میں جی۔ اوشاکا مثل عصا کے اور قاعدہ کے استعمال میں، اور اوشاکا مثل عصا کے اور قاعدہ کے مثل استعمال میں۔ اور تمہیں کو فی الاستعمال میں تقاضا کرتا ہر ایک ان دونوں سے اسم کا، یعنی یہ کہ ہوں گے وہ دونوں استعمال میں کبھی مثل فی وجہ ہا اے فی اے کونہا مقتضی علی الخبر، اور ہونا اس کی خبر کا اور مستغنی اس سے، یعنی وہ مقدم کر دو فاعل بن جائے گا، جب کہ ہو اسم اس کا معاً یا جیسے اوشاکا زید ان یخرجا تے اوشاکا ان یخرجا زید اے اسادہ استعمالیش اے اسادہ استعمال کہ فاعل بن جائے تو پھر اوشاکا تامہ ہو جائے گا، اور اوشاکا زید ان یخرجا ناقصہ ہے
اور اوشا کا یخرج زید، اور کبھی ہوتا ہے مثل خبر کے چاہنے میں اور ہونا خبر کا بغیر، جیسے اوشا کا زید، اوشا کا زید کو پئی کھانے چ لیا شراب ہے۔ توجہ نکیو۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم وبارک وسلم۔ جڑا پڑھیا انہوں پھیرا دیو۔ افعال مقاربہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب فارغ ہوئے افعال ناقصہ سے تو شروع ہوئے افعال میں جو مشابہ ہیں کن کے، تو پس فرمایا افعال المقاربات، افعال مقاربہ مثل افعال ناقصہ کے ہیں، کیوں؟ باوجہ ہونے ان کے کہ فاعل کو پکا کرنے کے لیے ہیں کس پر؟ جو ان کی فعلیت کی صفت کا، یہ جو غیر ہے کن کا؟ فعلیت کی صفت کا، انہوں دی اپنی مصدر نہیں، وہ خبر یہ کل دے لگے ہیں بڑے پیچھے، وہ خبر نو پکیا کرنا ہے، بچ اپنی چٹنی پانی ہے۔ ماذ پھر سوال علیحدہ کیوں کیا؟ ماذ علیحدہ کیا فعل مقاربہ کو کن سے؟ ذکر کے ساتھ، باوجہ مختص ہونے افعال مقاربہ کے کن کے ساتھ؟ جڑے افعال ناقصہ وچ کوئی نہیں، کیڑے؟ مثل ہونا ان کی خبر کے کیڑی شے، جبکہ افعال ناقصہ کی خبر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور ممتنع ہے ان کی خبروں کی تقدیم ان پر، جبکہ وہ قدم ہو سکتے ہیں اور کچھ ہوتے، اور نام رکھنا ان کا افعال مقاربہ یہ کیوں ہے؟ یہ بنا کس پر؟ کہ قریب ہے، وگرنہ بعض ان کے شروع فعل کے لیے ہے، بعض ان کے امید کے لیے ہے۔ مقاربت واسطے کوئی قاعدہ عصا امید واسطے وے، اگلے شروع واسطے نے، اس دی وجہ تو سارا دا نا کی رکھ دیتا، وہ سمجھے ہی مقاربہ صرف قاعدہ دی وجہ تو نے، پہلے دی وجہ تو امید ہے، تیسرے دی وجہ تو شروع ہو گیا ہے فقط۔ اچھا جی، افعال مقاربہ وہ افعال ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے خبر کے قریب کرنے کے لیے، یعنی واسطے دلالت کرنے کے کہ خبر کے حصول کے قرب پر کس کے لیے؟ اور یہ جو قرب ہے، یہ جو یا یہ کہ ہوگا رجاءً کی مطلب باعتبار امید کرنے متکلم کے اور طمع کرنے متکلم کے، بھی امید ہے کہ کم ہو جائے دا، لال جزم ہی بھی، نہ باوجہ جزم کرنے متکلم کے اس کے ساتھ، جزم نہیں تھی امید ہے، جیسے اسا زید نہیں یقوما، مانا یہ امید ہے کہ ان قریب زید کھڑا ہوگا، یا حصولاً، یا یعنی خبر کا حصول خبر کے فاعل کے لیے باعتبار متکلم کے جزم کے قریب سے، جزم ہے کہ ان قریب بالکل ہو جانا ہے، جیسا کہ قادہ زید نہیں یخرجا، قریب ہے کہ زید نکلے گا، قریب ہے کہ واخذن فی ہے، یا شروع ہونا اس میں، یعنی واسطے قریب کرنے خبر کے فاعل سے، لیکن یہ کون سا قریب کرنا؟ اخذ کا اور اس میں، کہ وہ فاعل اس میں شروع ہو چکا ہے، بے کم ہون لگ پہ ہے، جیسا کہ تحفے کا زید یکتب، اور جو میں کہنا بھی ان قریب مصری کام شروع کرے دا، کہ بھی گوت چڑھ کے شروع کر دیتا، سو فرق ہوں ہے۔ پس اول یعنی وہ جو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ خبر، بولیں گے مولوی ویس تانگل بنے گی، خبر کے حصول کے قرب کے لیے بطور امید، وہ کون ہے؟ وہ لفظ اسا ہے، جیسے ان دا استعمال اکثر آن نالتے کدی کدی بغیر آنتے، اسا زید نہیں یخرجا، جب کہ قائل امید کرے، جی اسا زید ان یروحا، صبح صبح جانا، بھئی جب کہ امید کرے قائل رواحا ہون قریب، کیوں دا جانا قریب ہے،
اس لیے استعمال ہوتا ہے عصا کتھے جن کی امید ہوتی ہے، نہ کہ انج نہیں آکھ سکتے کہ عصا زید ان یطیرا، قریب ہے کہ امید ہے کہ زید اڈے گا، یہ نہیں، کاش اڈے تو ہو سکتا ہے لیکن امید نہیں۔ واہ ہوا، اور وہ یعنی فعل عصا، یہ فعل جامد ہے، کیا ہے؟ اور اس کی گردان نہیں ہوتی کدھر، اور نہیں استعمال اس سے مگر معلوم، جی گردان تو سنائی کون سنائی؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی کیوں نہیں گردان ہوتی؟ اور یہ اس لیے کہ یہ مشابہ ہے کس کے؟ جو کہ حروف مشبہ بالفعل سے ہے۔ کس چیز مشابہت اندر نال بن گئی جی؟ وہ حرف اسم فعل، جو حرف ہے تو یہ فعل ہے کہ دونوں کے متضمن ہونے میں کس کو؟ اور دو انشاء بھی ہے تو امید علمانہ بھی، لہذا حمل کیا گیا اس کو لا اللہ پر۔ ہو سکا میری گردان کو نہیں تو پھر تیری بھی کو نہیں سکا، جی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کون عصا استعمال کیا جاتا ہے دو طریقوں کے ساتھ، یہ کہ ہو فاعل اس کا اسم محض اور خبر اس کی فعل مضارع ان کے ساتھ۔ جیسے تو کہے عصا، عصا فعل ہے لرجاء حصول خبر، اور وہ قیام زید ہے، زید مرفوع ہے، اس کا فاعل ہے۔ ان یقوم جملہ فعل یا بتاویل مصدر محل نصب خبر ہے۔ اس وقت عصا مثل کہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ اور یہ دوجا، اور یہ کہ ہو فاعل اس کا فعل مضارع معاً، جیسے عصا زید تو فعل بن گیا کہ قائم کرنا جملے فعلیے کو مقام، یہ پورا فعل یا فعل کے، کیونکہ بتاویل مصدر پس ہو جائے گا فعل مضارع معاً کتھے بھائی طور کے وہ اس کا وہ فاعل ہے اور نہیں محتاج اس وقت عصا، اس لیے کہ عصا اس وقت جیسے بمانا کاروبا، ہون بمانا کاروبا، مانا عصا یخرج زید ان کا، زید کاروبا خروج، زید قریب ہے خروج اس کا۔ اور یہ اس لیے کہ جملہ جب مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ فعل کے، اور معلوم ہے وَعُلِمَ مِنْهُ الْمَعْنَى، اور معلوم ہو سے تو وہ اغنت بے پرواہ ہوتا ہے معمولات کے ثانیاً، جیسا کہ مستغنی ہوتا ہے کس میں؟ علمت ان زیدن قائمن میں، کس چیز سے؟ اور نا علمت ان زیدن قائمن ہے نا، بتاویل مفرد ہو گئے تھے کہ مفعول بنے ہیں، لیکن چونکہ کم دو والا دے گئے اس واسطے دوجے دی لوڑ کوئی نہیں۔ وہ انا ہے نا، عالمہ تو بعد عالم انا ہوتا ہے نا، انا اس واسطے کو قائم مقام دو مفعولاں دے ہوتا ہے، حالانکہ وہ بتاویل مفرد ہونا ہے۔ اور جیسا کہ کافی ہے کس میں؟ سمیتوں میں، علی مفعولہ الاول، اس سے کہ جو سنا گیا ہے، اگرچہ اس سے ہو جو نہیں سنا گیا تو لا اسمہ تو متعدی ہوگا کدھر؟ اچھا جی، یہ جملہ کچڑ مچڑ جاؤ گے۔ اور کبھی حذف ہوتا ہے، اور کبھی حذف ہوتا ہے لفظ ان کس سے؟ عصا کی خبر سے۔ دھیان کریم او بے خدرو ان عصا الہم الذی امسیت فیہ یکون وراہ فرج قریب، اے خبری اسادی یکونو اتیان کو نہیں ہے گا، اے الہم الذی، یہ تو ہو گیا اسم فائل، تو یکونو خبری اتیان نہیں ہے گا، سمجھا گی؟ کو نہیں سمجھے؟ اشبہ مقصود تمثیل سے کون ہے؟ کیونکہ حذف ہے اس سے، ان منع کر لو۔ قریب ہے غم وہ غم کہ شام کی میں نے اس میں، کیا قریب ہے؟ یہ کہ ہوگا اس کے پیچھے خوشادی کشادگی قریب، اے پریشانی جن وجہ میں شام کر رہا امید ہے کہ اس تو بعد کشادگی قریب ہے، پس شفا پائے گا مبتلا اور
چھڑائے گا عان جی افک العانی چھوٹ جائے گی گردن چھوٹ جائے گی اور مشکل پہ گردنہ چھڑاؤ اور آئے گا اپنے اہل کو نائی قری غریب آنے والا مسافر. اچھا جی چلو آگے یہ پہلا آ گئی. دوسرا یعنی وہ کہ وضع کیا گیا کس کے لیے اللہ حسب اعتقاد المتکلم پامے ہوئے تو نہ متکلم سمجھے بھی ہون والا ہے. جیسا کہ وہ کون ہے وہ لفظ اور اس کے سارے کہ تو قادہ زید یجیو یعنی قریب ہے زمانہ زید کے. ہاں لا یکادو زید یجیو یعنی نہیں قریب کہ زید آئے. اور یہ خبر محض ہے قادہ جڑا ہے نا ایک ہی ہے اس میں انشاء والا معنی کوئی نہیں ہے اس میں وہ عصا کی طرح اسی لیے تو گردان ہوتی ہے اس کی مضارع وغیرہ کی طرف بھی وہ اندیاں گردانہ ہے نا چونکہ انشاء والا معنی کوئی نہیں محض خبر ہوندی ہے. اور خبر قادہ کی مضارع ہوتی ہے بغیر غالباً اس لیے کہ ان دلالت کرتا ہے کس پر اور قادہ کے اخوات دلالت کرتے ہیں حال حاضرہ پر اور شروع فی الامر پر ان قریب ہونے والا ہے. اور کبھی داخل ہوتا ان بھی کس پر واسطے تشبیہ دینے قادہ کے کس کے ساتھ جیسا کہ شاعر کے قول میں قد قاد من طول البلا ان یمسحا قادہ تے ان یمسحا خبری وہ تو کیا ہے پہ یعنی یعنی قریب ہو گئے دار الحبیبہ کی نشانیاں یہ کہ مٹ جائیں طول زمانے سے ان کے گزر جانے کے طول زمانے سے. اور جنہوں نے ویکھ کے تو کدی کدی روندا سی بیٹھے وہ ہوندی سی تے اتنے وٹے پے سن بھی آندا ہن بھی مکن والے نے اساں ہی مک ہی جانا نال مک جاؤ. مسئلہ جی اور نفی والا اور جب داخل ہو حرف نفی جیسے لا ما لم کیڑے رہ گئی. اچھا جی وہ نا اشارہ کیا قد تقلیلیہ کے ساتھ اس بات کی طرف کہ استعمال کس کا قادہ کا ان کے ساتھ یعنی اس کی خبر پر ان ہے یہ قلیل ہے اور استعمال اکثر اس کا ایشا. مسئلہ جی وَإِذَا داخل اور جب داخل ہو جائے حرف نفی کون جیسے لم آ گیا نا لہذا وہ مضارع ہے اگرچہ معنی ماضی ہے کس پر لفظ پس وہ تین مذہب اس میں. ایک یہ کہ ہوگا وہ قادہ مثل جب داخل ہون پر اور ہوتا ہے مثبت نفی کا برابر ہے کہ ہو فعل جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وما قادو ہے تو ہے منفی ہے فائدہ اس بات ہے یا مضارع ہو جیسے اذ اخرج یادہ لم یکد یراہا یعنی نہیں قریب کے دیکھے اس کو چے جائے کہ اس کو دیکھ سکے. بھی ہاتھ نکالے گا نا تو قریب ہی نہیں کہ اس کو چے جائے کہ بالفعل دیکھ لے دیکھنے کے قریب ہی نہیں وہ واقعہ قرآن پاک کے ایشا بس تو اے علل اصح علل یہ قول کیا کہ فائدہ دینا کس کا اور نئی فرق کس میں یہ اصح الاقوال ہے کہ جس طرح باقی فعل ہے مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں ماضی مضارع کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اس لیے کہ حرف نفی کی شان سے یہ ہے کہ کیا کرے وہ نفی کرے اس کی جس پر ایجابن ہو یا ماضی ہو یا ایشا بس. اور دوسرا مذہب بعض نے کہا ہے کہ جب داخل ہو حرف نفی کس پر تو ہوتا ہے مطلقاً برابر ہے کہ ہو فعل جس پر داخل ہے کون وہ قادہ ماضی ہو یا پس نہیں فائدہ دے گا. اس لیے کہ عرب کہتے ہیں ما قادہ زید یسافر ہو جی جب سفر کر رہا ہو نا جا رہا اذا سافرہ
بعد اس کے کہ وہ سفر نہیں کر رہا تھا تو سفر پر جا رہا تو کہتے ہیں ما قعد زید یسافر، یعنی قریب ہے کہ وہ سفر کرے گا. قعد تے ما قعد تو میں کٹھے بولتے رہتے ہیں تو پتہ لگا بھی نفی نہیں، نفی جی میں قعد زید یسافر ہوئے نا قریب ہے کہ وہ، اس طرح ما قعد زید یسافر کو معنی بھی یہی ہے. سنیں جی. اور اس لیے کہ شعراء نے اعتراض کیا ہے ذوالرمہ کے قول پر اذا غیر الحجر المحبین، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالرمہ نے قد بارحا من حبہا، جی کہ تحقیق کیا ہوگی ہے، زائل ہوگی اس کی محبت سے، اس لیے کہ کہا اس نے لم یقد، اور وہ تو فائدہ دیتا ہے کس کا. تو بعض نے کہا ہے کہ سالم ہے یہ تسلیم کیا اس بات کو ذوالرمہ نے، اور اس نے بدل لیا لم یقد کو لم اجد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انہیں اپنی غلطی من لی. تیسرا مذہب بعض نے کہا ہے کہ بعض نے قول کیا کس کے ساتھ اور فرق کیا کس میں، یعنی ہوتی ہے نفی داخل قعدہ پر، ہو نفی داخل کس پر، اور اس کے ماضی میں تو یہ فائدہ دے گا کس کا، اور مستقبل میں جب کہ نفی ہو داخل کس پر، اس کے جیسا کہ، اور باقی سیغے مستقبل کے. اب یہ مثل باقی جب داخل ہوگا اس پر حرف نفی تو نفی کرے گا اس کے مضمون کی. ان کی دلیل دیکھو، تمسک پکڑا انہوں نے اور دلیل پکڑی انہوں نے بھئی ماضی میں بمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ وما قادو، یعنی ما کانو یقربون، کس کے، کیونکہ گاں بڑی مہنگی سی یا رسوائی کا خوف تھا. اور مراد کیا ہے یہاں کہ کوئی نہیں ہے بعد ابطوائن لیتا لالا کیتا نا رنگ کے میں دا کڈی کے خو جئی بڑا لمبی چوڑی گل نہ کیتی. آخر کار یہ ڈیل کرنے کے بعد آخر کیا ہے، اس بات ہے کہ نفی غازی بھائی کو کوئی نہ کہ نفی اس کی مطلقاً بدلیل قولی فذبحوها. لغویون نے کہا ہے کہ کتو افعالو کی معنی ہے اند العرب کہ قریب ہوں میں کس کے، فعل کے، اور ما کتو افعالو معنی ہے کہ کروں گا میں لیکن تاخیر کے بعد کروں گا. تو اب دیکھو کتو افعالو بھی اس بات ہے تو ما کتو افعالو بھی صرف ایک کہ فرق تھوڑا دیر دے جی. اور تمسک پکڑا انہوں نے لکونہا، تمسک پکڑا انہوں نے کس کے ساتھ، لکونہا بوجہ ہونے اس کے کس میں، مضارع میں بمانا جیسا کہ باقی افعال. تمسک پکڑا کس کے ساتھ، ذوالرمہ. شاعر فصیح ہے، شعر اس کا یہ ہے، نظر آ رہے ہیں. پہلے لغات سمجھو، شعر دے لغات اور سارا پورا صفحہ بھرے بندے نال. لغات غیرہ تغییر سے بمانا تبدیل اور انتقال ہے، حال ہے تو حال انتقال ایک حال سے دوسری حالت کی طرف. حجر بفتح الہاں بسل کی ضد ہے بمانا بود اور فراق. لم یقد قعدہ سے ہے یعنی لم یقرب، رسیس شے ثابت راسخ. ہوا مصدر ہے ہوایتہ یعنی اذا احببتہ محبت. سنیں میہ یہ بفتح المیم یا مشدہ نام ہے اس کی محبوبہ کا. یبرح بارحا بارحا یبرح بمانا ترکیب اظہار فی شرط غیر فعل ماضی معلوم حجر فاعل محبین مفعول بتقدیر مضاف اے محبت اور جملہ شرطیہ. لم یقد فعل مضارع فعل مقاربہ رسیس الہوا اس کا اور مراد اس سے خود شہر نے اپنے آپ کو مراد لیا ہے. اور رسیس کی اضافت کدھر، یہ اضافت ہے صفت کی. جیسے قطیفتن جردن چادر جڑی پرانی پکوایا سی ایک بار پھر بھول گیا ہے کون، جرد قطیفہ. من حب میہ جار مجرور یہ متعلق ہے کس کے،
اور میہ غیر منصرف ہے المیت اور جملہ کبرا جزائے شرط کی معنی اس کا یہ ہے کہ شاعر اپنی تعریف کر رہا ہے اپنے ثبات اور اپنے رسوخ کے ساتھ کس میں میہ کی، کیونکہ نہیں بدلی اور نہیں تبدیل ہوئی محبت اس کی باوجود بودھ کے اور باوجود اس بات کے کہ بودھ اور فراق جو ہے وہ محبین کی محبت کو اور بجھا دیتا ہے لواہجا ہواہم و اشتیاقہم، مطلب محبتیں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے۔ اچھا موضع استشہاد کون ہے؟ وہی لم یقد کیے، کیونکہ ارادہ کیا اس کے ساتھ کس کا؟ نفی کا جو داخل ہے کس پر؟ انتفاع کس کا؟ رسیس الہوا کے قرب کا، کس سے؟ زوال سے۔ اور اگر ہوتا مضارع بمعنی تو پھر تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ اور فائدہ دیا ہے کہ شاعر کی محبت زائل ہوگی ہے بے بود ہی و فراق ہی، یہ معنی بننا سے کوئی محبت زائل ہوگی حالانکہ اس کے مقصود کے خلاف ہے۔ سنیں اور جڑے پیچھے سوال سی اور شعراء کا تختی یا اس کے قول کا فصیح کا اور اعتراض اس پر وہ صحیح نہیں ہے، وہ کیونکہ مقصود اس کا نفی ہے کس کی؟ زوال کی بالمبالغہ۔ اور نہیں شک یہ کہ شے قرب کی نفی زوال سے یہ آکت اور ابلغ ہوتی ہے زوال کی نفی کس سے؟ زوال کی نفی سے۔ نہیں سمجھا؟ ایک کہ بے یہ شے جی تو جا نہیں سکتی اور بادشاہ اندے قریب ہی کوئی شے نہیں آ سکتی، ان کو شے ہاتھ نہیں لا سکتی، اندے کوئی شے قریب نہیں آ سکتی۔ بڑا فرق ہے نا دو جملے کہ کوئی نہیں اے مبالغہ اندے وچ کسی قریب جانا ہاتھ لانا ہے، اندے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ اے شعر نے مبالغہ شاعر نے مبالغہ کیتا ہے، محبت دا زائل ہونا دور ہے، زائل ہونے دے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ اور تیسرا کون؟ تیسرا توجہ کریں جب تیسرا یعنی وہ فعل وہ اپنا فعل مقارب وضع کیا گیا کس کے لیے؟ اپنے بھئی دنو کیڑا اخذ اور کس میں؟ بے فاعل خبر میں شروع ہو چکا ہے۔ وہ نمبر ایک طافے کا یہ باب سامع یسمع سے طافہ کن طفوقن، طافے کا زید فی الفعل، یہ معنی ہوتا ہے کہ یعنی شروع ہو چکا ہے زید کس میں؟ فعل میں، نالی بنانے وچ۔ وہ کاروبا اے کاروبا، کاروبا کا قاروبا معنی لفظاً بھی تو معنی بھی، یعنی اندر معنی کی قریب ہے، کیا معنی ہے؟ اور جعل بمعنی طافے کا معنی شروع ہونا، آخذہ بمعنی چاری کو ہو گئے، شارہ بمعنی شارہ فی الفعل۔ اور یہ چار افعال مثل کس میں؟ بائیں طور کے ہوتی ہیں خبریں ان کی ببجا، بس استعمال کیا جائے گا مثل اور نہیں استعمال کیے جائیں گے مثل، کیونکہ ان کے معنی میں انشاء کوئی نہیں تو اسات انشاء کے لیے بس کہا جائے گا طافے کا زید ہوئی بالکل ان قریب زید بولن والا جے سنیں ہی اے بولو وے بالکل یا شروع ہو گیا زید کے بول رہا ہے۔ اور جعل زید یفعل کیا معنی؟ شروع ہو گیا زید کے کام کر رہا ہے، زید کام کرنے میں شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان پڑھے ہو جب پڑھے آجے اس دن وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، شروع ہو گیا کہ ڈھانپنے لگ گئے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے۔ آیا سمجھو ہون چاہ صحیح کہ باقاعدہ فعل میں شروع ہو گئے کہ پتے لا کے بدن کجن لگ پہ جی سمجھے۔ وَطَافِقَا کہ شروع ہو گئے وہ اس فعل میں، کس فعل میں؟ کہ بدن نو پتیاں نال کجنے، سمجھائے کوئی؟ سبحان اللہ۔ این جی سارا قرآن سمجھ آئے تو کیا چاہتا آ جائے خدا دی قسم جی۔ اچھا جی، اور بہارا لفظ اوشا کا بمانا کہا جاتا ہے اوشا کا فلان فی السیر جی بمانا سرا، یعنی فلانا چلنے میں کیا ہے؟ بڑا تیز ہے۔ یوش کوئی شاکن، حدیث میں آتا ہے کہ کررائی یرعا حول الحما یوش کو یرتع فیہ، فرمایا کہ
بھئی اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ. تو مثال دیتی سونے فرمایا جیسے چرواہا ڈنگر چراتا ہے کسی کی چراگاہ کے چوپھیر قریب ہیں کہ ڈنگر وچ وڑ جائیں گے. جی یاد ہے یہ حدیث پڑھی سی قریب ہے کہ این یار تافی وہ جڑا بنے دے نال لا کے ڈنگر چراتا ہے پینڈو ہے تو کہڑا کوئی راجہ بازار چوک جمے بھئی کسی دے بنے نال لا کے ڈنگر چراؤ نا تے ڈنگر 4-5 ہون پچھلا موڑو اگلی گاہ وچ بڑی ہوندی ہے. جی تو اے کہ بھی کسی کے چراگاہ کے قریب جائیں گے تو وہ قریب ہے کہ وہ ڈنگر اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گا. تو سونے مثال دیتی نا کہ بالکل اللہ دی حداں دے قریب نہ جاؤ. فاہوا پس وہ کبھی ہوتا ہے مثل استعمال یعنی معاً بالوجہین بائیں طور کے داخل ہوگا ان کس پر اوشا کا زید ان یقوما یا داخل ہوگا ان اس کے فائل پر جیسے تجھے استعمال آ گیا نا. اور کبھی ہوتا ہے اوشا کا مثل بے وجہ واحد یعنی بغیر ان کے کیسے 3 استعمال ہو گئے. اوشا کا زید ان یقوما اوشا کا زید اوشا کا این یقوما زید اے اصحاب والے استعمال ہو گئے نہیں تے اوشا کا زید یقومو ایک آدھا والا تے سارے دی کھچڑی پک گئے تھے. جی کچھ سمجھ لگی ان کیڑے فعل پڑے نے. چلو ٹھیک.